اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما تحب وترضى۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ اس کو عمل کی نیت سے سنیں اور دیکھیں اور اپنے اعزاء اقارب میں اس کو شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے رب تعالیٰ جل شانہ کے فضل سے کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو آپ کی میری نجات کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2325 حضرت ابو قبشہ انماری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میں قسم کھا کر 3 چیزیں بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک خاص طور سے تمہیں بتاؤں گا، اس کو اچھی طرح محفوظ رکھنا۔ وہ 3 باتیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بندہ کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو رب تعالیٰ جل شانہ اس صبر کی وجہ سے اس کی عزت بڑھاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، رب تعالیٰ جل شانہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، اسے یاد رکھو۔ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص جس کو رب تعالیٰ جل شانہ نے مال اور علم عطا فرمایا ہو اور وہ اپنے علم کی وجہ سے اپنے مال کے بارے میں رب تعالیٰ جل شانہ سے ڈرتا ہو کہ اس کی مرضی کے خلاف خرچ نہیں کرتا بلکہ صلہ رحمی میں خرچ کرتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس مال میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا حق ہے، اس کے لیے مال نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے، یہ شخص قیامت میں سب سے بہترین درجوں میں ہوگا۔ دوسرا وہ شخص جس کو رب تعالیٰ جل شانہ نے علم عطا فرمایا اور مال نہیں دیا، وہ سچی نیت رکھتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح نیک کاموں میں خرچ کرتا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی نیت کی وجہ سے اس کو بھی وہی ثواب دیتے ہیں جو پہلے شخص کا ہے، اور اس طرح ان دونوں کا ثواب برابر ہو جاتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کو رب تعالیٰ جل شانہ نے مال دیا مگر علم عطا نہیں کیا، وہ اپنے مال میں علم نہ ہونے کی وجہ سے گڑبڑ کرتا ہے، بے جا خرچ کرتا ہے، نہ اس مال میں رب تعالیٰ جل شانہ کا خوف کرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے، اور نہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا اس مال میں حق ہے، یہ شخص قیامت میں بدترین درجہ پر ہوگا۔ چوتھا وہ شخص ہے کہ جس کو رب تعالیٰ جل شانہ نے نہ مال دیا نہ علم عطا کیا، وہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں یعنی تیسرے آدمی کی طرح بے جا خرچ کرتا، تو اس کو اس نیت کا گناہ ہوتا ہے اور اس کا اور تیسرے آدمی کا گناہ برابر ہو جاتا ہے، یعنی اچھے یا برے عزم پر اسی جیسا ثواب اور گناہ ہوتا ہے جو اچھے یا برے عمل پر ہوتا ہے۔ نیت کا ہمارے اعمال میں بہت بڑا اور اہم درجہ ہے۔ جس طرح ہم نیت کرتے ہیں اسی طرح کے ہمارے اعمال پر اجر و انعام اور سزا یا جزا مقرر ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ نسائی شریف حدیث نمبر 3142 میں حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اعمال میں سے صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص رب تعالیٰ جل شانہ ہی کے لیے کیا ہو اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خوشنودی مقصود ہو۔ ایسے ہی ایک روایت نسائی شریف میں آئی ہے، حدیث نمبر 3180، حضرت سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ تعالیٰ جل شانہ اس امت کی مدد اس کی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر نہیں فرماتے، بلکہ کمزور اور خستہ حال لوگوں کی دعاؤں، نمازوں اور ان کے اخلاص کی وجہ سے فرماتے ہیں۔ اگر آپ نے اخلاص کا درجہ سمجھنا ہو تو اس کے لیے بہقی شریف شعب الایمان جلد 5 صفحہ 343 حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اخلاص والوں کے لیے خوشخبری ہو کہ وہ اندھیروں میں چراغ ہیں، ان کی وجہ سے سخت فتنے دور ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ایمان اور اخلاص دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو اس میں شک نہیں۔ بحوالہ شعب الایمان جلد 5 صفحہ 342 پر ایک روایت آئی ہے، قبیلہ اسلم کے حضرت ابو فراس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پکار کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان اخلاص ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اخلاص کا کیا درجہ ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ کیا بغیر اخلاص کے کوئی عمل قبول ہو سکتا ہے؟ یا ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں کہ ہم رب تعالیٰ جل شانہ کو اس کی رضا کے لیے عمل کرنے کی بجائے دکھاوے کے لیے عمل کر کے لوگوں سے شاباش ان کی تعریف سننے کے لیے عمل کر کے رب تعالیٰ جل شانہ سے انعام کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو لہٰذا اپنے ہر عمل میں، ظاہر میں اور باطن میں، نیتوں میں اور اعمال میں، ہر حال میں رب تعالیٰ جل شانہ کو راضی کرنے کے جذبہ کو بڑھائیں اور اسی کی دعوت دیں کہ رب تعالیٰ جل شانہ وہ ذات ہے جو اعمال پر انعام دینے کے قابل ہے، ورنہ رب تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن فرما دیں گے کہ جس کے لیے عمل کیا ہو آج جا کر اس کا بدلہ لے لے، آج جا کر اسی سے بدلہ لے۔ تو بتائیں رب تعالیٰ جل شانہ کے علاوہ کون ذات ہے جو اس دن ہمیں اعمال کا بدل یا انعام دے سکتی ہے؟ آج موقع ہے کہ ہم اخلاص کو اپنائیں، ہر عمل میں، ہر بات میں، ہر گفتگو میں، ہر ایک عمل میں، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی ہو یا رب تعالیٰ جل شانہ کی عبادت ہو۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے رب تعالیٰ جل شانہ کے پیغام کو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔